نہ کہیں اثر ضرور ہوتا ہے. دیکھیں ابھی انہوں نے یہ جیسے انہوں نے ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کی بات کی ہے, ابھی تک مطلب ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے, ہم لوگ بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول نظر آ جاتا ہے یہ ہماری سیاست میں. ابھی تک جو ہمارے الیکشنز ہو رہے ہیں, میرا خیال ہے طارق چودھری صاحب آپ کو بھی شاید تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا, ابھی تک کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایسا رول نہیں نظر آیا. مطلب اس میں وہ کینڈیڈیٹس کو آگے لا رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو سپورٹ کر رہے تھے, توڑ پھوڑ نہیں کر رہے. ابھی توڑ پھوڑ انہوں نے شروع نہیں کیا, ہو سکتا ہے ان کے آگے ڈیزائن اور بندے بھی ٹوٹے ہیں تو کافی دنیا میں جو تھنک ٹینک ہوتے ہیں وہ بیان ہی دیتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ این ڈی اے والے لشکر لے کے آ جائیں اور ہمیں کہیں کہ ہم میڈیا کو آزاد کریں. مہذب ملک جب بیان دیتے ہیں تو مہذب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات کو سن کے اس کا جواب دیا جائے. اس میں دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی بھی حقائق کا پہلے آپ تجزیہ کرتے ہیں, ایک رپورٹ بنائی جاتی ہے, وہ رپورٹ آپ اپنی گورنمنٹس کو پیش کرتے ہیں, ان کی گورنمنٹ اپنے سفارتی ذرائع سے دوسرے ممالک پر دباؤ بڑھاتی ہے. اس میں خالد صاحب یہ صرف سٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ انہوں نے ٹیسٹ میں نہیں دیے. ہاؤس اوور سائٹ اینڈ گورنمنٹ ریفارم سب کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی اینڈ فارن افیئرز, یعنی فارن پالیسی میں جو ریلیشننگ ہے دونوں ممالک, اس کمیٹی کی رپورٹ پہ وہ ایڈ ہے, جیسے ایڈ آ رہی ہے اس میں اب جو $785 ملین کا ایڈ انہوں نے ایکسیپٹ کیا, اپروو کیا, اس میں یہ کنڈیشن ڈالی ہے ضرور کہ ڈیموکریسی کی طرف جو مارچ ہے پاکستان کا وہ کامیاب ہونا چاہیے. لہذا جیسے طارق چودھری صاحب کہہ رہے ہیں باتیں میٹر کرتی ہیں, ٹیسٹمنی جب آتی ہے وہ میٹر کرتی ہیں. اگر ہم خود یہ اثر نہ لینا چاہیں وہ ڈیموکریسی کا بھی اپنے حساب سے اس کی انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں نا. وہ ڈیموکریسی نہیں, ایکچولی ہم اصل اس وقت دیتے ہیں جب ہمیں جو ہے کہ گلے پہ ہاتھ رکھ کے انگوٹھا رکھ کے کہا جاتا ہے کہ شاید ہمارا خدا نہ خواستہ ہمارا وہ کلچر یہ بن گیا کہ جب تک کوئی ہمارے گلے میں انگوٹھا نہ رکھے ہم بات کسی کی مانتے نہیں ہیں. تو وہ ابھی تک انگوٹھا, سہیل صاحب کو یہ کہنا ہے کہ وہ باتیں تو کر رہے ہیں, انگوٹھا نہیں رکھ رہے. ایمرجنسی والا جو تھا اس پہ باقاعدہ انگوٹھا مطلب دبایا گیا تھا نا. ابھی باقی اب تو آبزرور بھی آ رہے ہیں, انٹرنیشنل آبزرور. وہ دیکھیں آبزرور کیا بات ہے. راجہ صاحب آپ بھی پولیس اسٹیشن پہ جائیں گے, ہم بھی جائیں گے. اب مجھے بتائیں منڈی بہاؤدین میں جو آبزرور جائے گا امریکہ سے آیا ہوا, اس کو کیا پتہ چلے گا اس میں ابھی ایک بات اس کو آپ کے کلچر کا, آپ کے گراؤنڈ اس میں ایک بات سننے میں یہ بھی آ رہی ہے, جو آبزرورز آ رہے ہیں ان کا بھی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا. تو انہیں کہا جا رہا ہے, پہلے تو وہ ویزوں کا ایک مسئلہ پڑا تھا, بھئی اس کو ویزا دینا ہے اس کو نہیں دینا ہے, اس میں بھی پک اینڈ چوز ہو رہی تھی. اور ابھی ان کا پھر سیکیورٹی کا مسئلہ ہونے پہ وہ فریلی کاڑا میں, چوچک میں یا ستگرہ میں جو جائے گا یورپی یونین کا نمائندہ بیلجیم سے آیا ہوا ہے, اس کو کیا پتہ چلے گا وہاں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یہیں پہ رول آتا ہے میڈیا کا, یہاں پہ رول آتا ہے میڈیا کا یا سول سوسائٹی کا. جو آبزرور آئے گا ظاہر ہے وہ میڈیا سے بھی ان ٹچ رہے گا, سول سوسائٹی بھی ان ٹچ رہے گا. یہی آبزرور تھے 2002 میں یورپین یونین کے, جنہوں نے باقاعدہ یہاں پہ پریس کانفرنس کا رپورٹ جاری کی تھی کہ دیز آر فلاڈ الیکشن. اب دوسری رپورٹ کی طرف خالد صاحب میں چلتا ہوں, جو کہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے مارک شنیڈر نے اسی ہاؤس کمیٹی کے سامنے انہوں نے اپنی اسیسمنٹ دی ہے. یہ 4-5 ان کی ریکمنڈیشنز ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے دی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی مکمل بحالی ہو, دوسرا آزاد عدلیہ اور ججز کی بحالی ہو, میڈیا کو ایمرجنسی قوانین سے آزاد کرنا ہے. آپ سب جانتے ہیں کون سے وہ قوانین ہیں جس میں جرمانہ بھی ڈالا ہوا ہے. پھر غیر جانبدار الیکشن کمیشن کا قیام ہے, اور آخری ان کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے کاموں میں سیاسی جماعتوں کی مشاورت ہو. پھر سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کرنے کا خاتمہ ہو, جو کہ آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے ڈالا گیا, اور پھر ہے ججوں اور وکلاء کی نظر بندی کا خاتمہ. میرا خیال ہے ایک سیٹ آف یہ پرپوزلز ہیں. اس میں سے میرا خیال جو آپ نے پہلی پرپوزل جس کا ذکر کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی بحالی. اب وہ پتہ نہیں کون سے کانسٹیٹیوشن کی بحالی کی بات ہے, جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ تو بحال ہو چکا ہے اگر دیکھا جائے. اب یہ پتہ نہیں کون سے کانسٹیٹیوشن کی میں ورڈ پڑھ دیتا ہوں, جس میں امینڈمنٹ ہوئی ہے. میں ورڈز پڑھ دیتا ہوں. فل ریسٹوریشن آف دا کانسٹیٹیوشن, ناٹ جسٹ دوز پورشنز آف دا کانسٹیٹیوشن دیٹ سیٹ ویل ود پریزیڈنٹ مشرف. یہ ان کے ورڈز ہیں یہ. اچھا, اور یہ 20 دسمبر کو یہ ٹیسٹمنی تھی کانگریس کے سامنے. مطالبے جو ہیں ہمارا ایمرجنسی, جی ہاں, یہ ہمارے جو سول سوسائٹی ہے, پاکستانی لوگ ہیں, ان کے مطالبے بھی منو عین یہی ہیں. تو یہ مطالبے جو ہیں پاکستانی عوام کی اکثریت کے مطالبات کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ جو میں بات کرتا کہ عوامی خواہشات کے مطابق, عوامی خواہشات. میں آپ کو طارق چودھری صاحب انڈائریکٹلی پارلیمنٹ کی بالادستی کے حوالے سے, سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں ہماری ایک سائیکی بن گئی ہے, ہم لوگ کوئی بھی بات ہوتی ہے یا ہم ویسٹ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, امریکہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یورپین یونین کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ
یہ ہماری اپنی جنگ ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہم نے اپنی لڑائی خود لڑنی ہے. ہم بیسک پریشر پاکستان سے جا رہا ہے. ہاں یہ پریشر وہاں سے بنتا ہے, مگر یہ جو بھی رول ہے یہ یہاں کے میڈیا نے پلے کرنا ہے, سول سوسائٹی نے کرنا ہے, وکلا نے کرنا ہے. لیکن یہ سب اس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لوکل ایلیمنٹ سے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کی جدوجہد طویل ہو جائے گی. لیکن جب باہر کا پریشر شامل ہو جاتا ہے تو لوکل ابھی جو بظاہر نظر آتا ہے اس میں تو چھوڑ دیں تو وہ تو میرا خیال کچھ بھی نہیں ہوئے گا. دیکھیں آپ جو ہے خالد صاحب اس وقت سینیٹر طارق عظیم ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, ان سے بات